بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو لقمان شاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے امور نوجوانان شزا فاطمہ صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ وزیر اعظم نے 30 ارب روپے کے خطیر رقم نوجوانوں کے لیے مختص کیا، وہ قرضے دینے جا رہے ہیں۔ تو میڈم آپ یہ بتائیں کہ یہ قرضے جو آپ دے رہے ہیں نوجوانوں کو، پہلے تو یہ ہوتا تھا بینک نوجوانوں کے لیے بڑی مشکل شرائط رکھتے تھے، اس دفعہ آپ نے کوئی آسانی رکھی نوجوانوں کے لیے کہ انہیں قرضے مل جائیں؟ دیکھیں، جو تو آپ کہہ رہے 15 لاکھ تک کا قرض ہے، اس پہ تو کوئی کچھ آپ کو کولیٹرل نہیں رکھوانا، کچھ نہیں کرنا۔ اور جہاں تک فارم کی بات ہے یا ڈاکیومنٹیشن کی بات ہے، وہ ہم نے ہماری ویب سائٹ یا پورٹل جس پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، اس پہ ہم نے پہلے صفحے پہ لون اپلائی کرنے سے پہلے تمام لسٹ لگا دی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ اس کے بعد 9 صفحوں کا ایک اپلیکیشن فارم ہے جو اسٹیٹ بینک اور بینکس نے مل کے بنایا ہے، اس کو آپ فل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا قرضہ اپلائی ہو جائے گا۔ جو بھی بینک آپ سلیکٹ کریں گے، بینک سلیکٹ کرنا آپ کی مرضی ہے، تو وہ اسی پورٹل پہ آپ بینک سلیکٹ کریں اور وہ 9 صفحوں کا فارم بس آپ نے جمع کرانا ہے اور ساتھ لسٹ ہے، آپ وہ جمع کرائیں تو۔ اچھا، یہ 30 ارب کی رقم کو آپ نے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا کہ کس کس شعبے میں قرضے دیے جائیں گے، کون کون سے شعبے؟ دیکھیں، مینلی تو ہم نے اس کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی دفعہ اس میں زراعت جو ہے اس کو لایا گیا ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سیلاب آئے پچھلے سال، تو فوڈ سیکیورٹی ایک بڑا کنسرن بنا۔ ہمارے جو کسان بہن بھائی ہیں ان کے مال مویشی کافی ڈوبے، اسی طرح زمین ضائع ہوئی، فصل لگی بھی ختم ہو گئی، تو ان کے پاس تو بیج بھی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ تو اب پہلی دفعہ یہ ایسا قرضہ دیا جا رہا ہے۔ پہلے جو ایگریکلچر لونز ہوتے تھے اس میں آپ لوگ مشینری تو خریدتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا قرضہ ہے جس میں بیج، فرٹیلائزر بھی آپ اس قرضے کو استعمال کر کے خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 لاکھ تک لیتے ہیں لون تو وہ بلا سود ایک قرضہ ہے جس کے ذریعے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ 30 لاکھ میں سے 15 لاکھ زراعت کے لیے اور 15 لاکھ جو ہے 15 ارب جو ہے زراعت کے لیے اور 15 ارب جو ہے وہ اسمال بزنس میڈیم انٹرپرائزز کے لیے۔ اچھا، یہ رقم جو ہے مختص کی جا چکی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ملک کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ بڑا پیکج دیا جائے، رقم آپ لوگوں کو مل چکی ہے؟ یہ مل چکی ہے، ریلیزڈ ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہمیں کینسل کرنے پڑے ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب کی بڑی مہربانی ہے، وزیر خزانہ صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے یوتھ ریلیٹڈ پروجیکٹس نہیں کینسل کیے۔ ہمارے بزنس لونز کو بھی مکمل فنڈنگ مل چکی ہوئی ہے۔ اسی طرح اب ہمیں سکلز کے لیے فنڈنگ ملی ہے کہ ہم بچوں کو ہنر سکھائیں۔ اسی طرح جو ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اس کی کمپلیٹ فنڈنگ جو ہے وہ آ گئی، ریلیز ہو گئی بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا اسکریپنگ دی اینڈ آف دا بیرل، ہمیں آخری روپیہ بھی اگر کہیں سے کچھ بچ رہا ہے تو وہ ہمارے نوجوانوں کے پروگرامز۔ اچھا، لیپ ٹاپ اسکیم کب سے شروع کر رہے ہیں؟ اس کی جی ٹینڈر وغیرہ ہو گیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ جو پارٹنر کمپنی آئی ہے، اب انشاءاللہ آج کل میں اس کی جو ایل سی کو لے گی تو 2-3 مہینے میں ہم ڈسبرسمنٹس کر دیں گے۔ اچھا، خواتین کے لیے آپ نے کوئی مخصوص کوٹا رکھا ہے یا سارے یوتھ اس دفعہ ایک ہی لائن میں ایکول ہیں سب؟ دیکھیں، خواتین کے لیے ہم نے ڈیفینیٹلی کوٹاز رکھے ہیں، کیونکہ پہلے اگر ہم قرضوں کی بھی بات کریں تو آج تک 74-75 ارب کی قرضے دیے گئے، اس میں سے صرف 7% قرضے جو ہیں وہ خواتین کو گئے۔ اسی طرح جو آپ کہہ لیں جتنے بھی پروگرامز ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کی پارٹیسپیشن ہمیں کم نظر آتی ہے۔ اب ہم نے بینکوں کو بھی تاکید کی ہے، ہم اویئرنیس کیمپینز جو ہے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے چیمبرز آف کامرس سے بات کی ہے کہ کس طرح خواتین کو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرف لا سکتے ہیں کہ وہ بھی کاروبار کریں اور معیشت کا حصہ بنیں۔ اچھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ 10 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل تعلیم دینے جا رہے ہیں۔ 10,000 تو یہ کب سٹارٹ ہوگا آپ کا پروجیکٹ؟ اب انشاءاللہ اس پہ کل ہماری اس کی حتمی میٹنگ ہے اور وہ جیسے ہی ہو جائے گی تو میرے خیال سے کہ 2 سے 3 ہفتے میں یہ پروگرام شروع ہو جائے گا اور 3 سے 6 مہینے کی ٹریننگ دی کوئی پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ بات کیا یا سرکاری اداروں میں ٹریننگ دی؟ اب اس میں یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہوگی، لیکن ہم نے انڈسٹری کو ڈائریکٹلی انگیج کیا ہے، کیونکہ انڈسٹری کی بعد میں پھر یہ شکایت آتی ہے کہ جو آپ ٹریننگ بچوں کو کراتے ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ ہم ان کو نوکری دے سکیں۔ تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اور انڈسٹری میں گیپ ہے، اس کو فل کرنے کے لیے ہم انڈسٹری کو ڈائریکٹلی ٹریننگ میں لے آئے۔ چلیں، شکریہ میڈم، تھینک یو سو مچ۔